شداد قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ قوم عاد احقاف کے علاقے میں 8,500 سال قبل آباد تھی، جو یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے، وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے، مگر لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور شرک سے باز نہ آتے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا، جس نے اپنے بھائی شدید کی وفات کے بعد سلطنت سنبھالی۔ اس کی سلطنت یمن سے عراق اور ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی مغرور بادشاہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور سیدھے رستے کی دعوت دی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ شداد نے کہا کہ جنت کیسی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا سارا نقشہ بتایا تو اس نے تکبر میں آ کر کہا کہ ایسی جنتیں تو میں کئی بنوا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سمجھایا اور فرمایا کہ ایسا تکبر نہ کرے اور اللہ سے توبہ کرے، مگر وہ باز نہ آیا، اور اس نے ارم کے مقام پر اپنی قوم کے بڑے بڑے معماروں کو اکٹھا کیا اور جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ جنت 20 کوس لمبی اور چوڑی تھی۔ اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں استعمال کی گئیں اور بیش بہا قیمتی جواہرات سے اس کی سجاوٹ کی گئی۔ شداد نے اپنی جنت میں دودھ، شہد اور پانی کی نہریں جاری کروائیں اور دنیا کے خوبصورت ترین پھل، پھول اور پودے لگوائے۔ شداد نے فیصلہ کیا کہ جب اس کی جنت مکمل طور پر تعمیر ہو جائے گی تو پھر وہ اس میں قدم رکھے گا۔ کچھ عرصے بعد جب معماروں نے اسے خبر پہنچائی کہ اس کی جنت تیار ہو گئی ہے تو وہ تیار ہوا اور اپنی فوج کے ہمراہ جنت کی طرف چل پڑا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچا اور اپنے گھوڑے سے اترنے لگا تو موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آن پہنچا۔ شداد کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا۔ شداد نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے اپنی جنت میں صرف ایک قدم رکھنے دے، مگر فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہیں تمہاری جنت میں ایک قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ شداد بہت تڑپا اور گڑ گڑایا۔ اس نے التجا کی، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ زمین پر دوسرا قدم بھی نہ رکھ سکا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ سے شداد کی جنت زمین میں دھنس گئی اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ شداد کا یہ انجام اس کی قوم کے لیے کافی تھا، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، اور حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے پر بھی ان پر کوئی اثر نہ پڑا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے ساتھیوں سمیت احقاف سے چلے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر خوفناک آندھی کا طوفان جاری کر دیا، جو مسلسل 8 دن اور 7 راتیں جاری رہا، اور قوم عاد اپنی بلند و بالا عمارتوں سمیت زمین میں دھنس گئی اور پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر قوم عاد کی سرکشیوں کا ذکر آتا ہے، جیسا کہ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یوں ہے: اور یاد کرو قوم عاد کے بھائی ہود کو، جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا۔ بے شک ہود سے پہلے بھی ڈر سنانے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قوم نے جواب دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ حضرت ہود نے فرمایا، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے، میں تو بس تم کو ایک پیغام پہنچا رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل جہالت میں ڈوب چکے ہو اور سب کچھ جان کر بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے
اپنی طرف ایک بادل آتا ہوا دیکھا اور کہنے لگے یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، مگر یہ بادل نہیں بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم چاہ کر رہے تھے، جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر دیتا ہے۔ پھر ان کا حال ایسا ہوا کہ ان کے مکانات کے سوا وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، اور بے شک انہیں ان چیزوں میں بھی قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل دیے، لیکن وہ ان کے کچھ کام نہ آئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو تباہ کر دیا۔ قوم عاد کی بستی ہزاروں برس سے لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یہ بستی لوگوں کی نصیحت کے لیے کافی ہے کہ اللہ کو جھٹلانے اور غرور و تکبر کرنے والوں کی دولت اور ٹھاٹ واٹ ان کے کسی کام نہیں آتی، اور اللہ کے مقابلے میں ان کی دولت کے ڈھیر کوئی فائدہ نہیں دیتے، مگر لوگ پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ جیسا کہ قوم عاد کے لوگوں نے شداد کے انجام سے سبق سیکھنے کی بجائے مزید تکبر کیا اور آخر کار مٹی میں مل گئے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی اس کی بنائی ہوئی زمین میں فساد برپا کرے گا اور تکبر کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔